الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسلامی مہینے ماہ رمضان المبارک کی آج 23واں دن ہے، 23 رمضان المبارک۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، کلمے کی دولت سے نوازا، صحت ایمان کی دولت سے نوازا، تندرستوں کی دولت سے نوازا، فرصت کی دولت سے نوازا۔ تمام تر نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھر رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر سے اپنے گھر کے اندر آنے کی بھی دعوت دے دی۔ میرے آپ سے ممکن ہے شکل و صورت میں، حسب و نسب میں، علم و عمل میں، ہر اعتبار سے ممکن ہے کہیں اور لوگ بھی بہتر ہوں گے، لیکن اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو مسجد میں آ کے بیٹھنے کی اور خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھنے کی اگر توفیق بخشی ہے تو یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ اتفاقیہ حادثہ ہو گیا ہے تو جس کی بدولت میں اور آپ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، یا اعتکاف کی صورت میں اللہ کے گھر کے اندر ڈیرے ڈالنے والی جو بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی پسند کے اوپر محمول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عین ممکن ہے میری اور آپ کی کوئی نیکی ایسی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر کے اندر آنے کی۔ ہماری یہ مختصر یہ جو نشست ہوگی، اس کا موضوع ہے رزق حلال کی اہمیت، کہ تمام اہل ایمان بالخصوص اور تمام انسانیت کے لیے بالعموم اللہ کا قرآن یہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات ایسے ہیں، میں چند ایک مقامات تو میں نے نوٹ کر کے لائے ہیں، میں اس موضوع کی اہمیت سے آپ کے آگاہ کروں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رزق حلال کے حوالے سے کس قدر زور دے رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کس قدر زور دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف اشارے اور کنائے کے اندر نہیں، بالوضاحت کامل تفصیل کے ساتھ
تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کس انداز سے بات ہو رہی ہے، کس رزق کی بات ہو رہی ہے. ایسی نہیں، بلکہ بالکل کامل طریقے سے واضح انداز سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موضوع کے اوپر تعلیمات دی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 168 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں خطاب کرتے ہیں پوری انسانیت کو، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر سے وہ رزق کھائیں، وہ چیزیں استعمال کریں، وہ چیزیں پینے کی پئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. حلالا طیبا، حلال بھی ہے اور وہ پاکیزہ بھی چیزیں ہیں. یہ تمام انسانیت کے لیے یہ خطاب ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ہر وہ چیز جس کی حلت کے اندر حلال ہونے میں کوئی تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہے، اے انسان آپ اس سے دور رہیے. جملہ انسانیت کو خطاب ہے، جو بھی سننے والا ہے. اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کے اندر اس کی طبی حوالے سے بھی اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو غذا استعمال کرے وہ حلال بھی ہونی چاہیے، وہ طیب اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے. دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 51 ہے. ارشاد باری ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے میرے رسولو، کلوا من طیبات ما رزقناکم. رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے، انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ جب کوئی چیز کھانے لگے تو وہ چیز کھائیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اور وہ پاکیزہ چیز ہے، پاک چیز ہے، حلال چیز ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے انبیاء کو، رسولوں کو. دوسرے مقام پہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھائیں اور عمل صالح کریں. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں ایک باریک نکتہ لکھا ہے جو مجھے اور آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات اپنے رسولوں کو حکم دی رہی ہے کہ اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں، غذا جو ہے حلال چیز ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ نیک صالح ہونا چاہیے. نکتہ یہ ہے، عمل صالح کے لیے، نیک عمل کے لیے حرام کا لقمہ نہیں بلکہ لقمہ حلال کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی انسان کا لقمہ حلال کا نہیں ہوگا، لقمہ حرام کا ہوگا، پھر اس سے یہ توقع کرنا کہ اس غذا سے اس کی جسامت جو بنے گی، اس کی توانائی جو بنے گی، وہ عمل صالح نہیں ہوگی. وہ چنانچہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک انسان ہے، صحیح سلامت ہے، سمجھدار ہے، عقل و شعور ہے، تعلیم یافتہ ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی زندگی سے جو اعمال کا صدور ہو رہا ہے وہ صالح عمل نہیں نکل رہا ہے، شیطانی عمل نکل رہا ہے. اس کی جو سوچ ہے شیطانی سوچ چل رہی ہے، اس کی جو فکر ہے شیطانی فکر چل رہی ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے
وہ شیطان کے راستے کے اوپر ہو رہی ہے۔ بندہ بھی حیران ہوتا ہے کہ اتنا سمجھدار انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، سارے معاملات کو سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کا عمل صالح کیوں نہیں ہے، نیک عمل کیوں نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تو در حقیقت بات یہ ہے، ساری چیزوں کے باوجود اس کا یہ جو لقمہ ہے جس سے اس کے جسم کے اندر خون بن رہا ہے، وہ لقمہ ٹھیک نہیں ہے، وہ حلال کا لقمہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ کائنات کے خالق اور مالک نے ہمیں کہا ہے اور انبیاء کو یہ حکم دیا ہے، اے رسولو آپ بھی اپنی غذا کو پاک صاف رکھیں، حلال کی غذا ہونی چاہیے، تب جا کے عمل صالح ممکن ہوگا۔ اگر کسی انسان کی غذا پاک اور حلال نہ ہوئی، پھر اس سے یہ توقع کرنا کہ عمل صالح کرے گا، یہ خیال است و محال است و جنون ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ پہلے ساری انسانیت کو، دوسرے نمبر پہ رسولوں کو حکم ہے، اور رسولوں کے توسط سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ بسا اوقات مخاطب انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ان انبیاء کی، ان رسولوں کی جو امتیں ہیں ان کو پیغام دینا ہے۔ یا بسا اوقات اللہ نے حکم دیا انبیاء کی ازواج مطہرات کے لیے، لیکن اس سے مراد پوری امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مراد ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہی ہے پردے والی مسائل میں۔ حکم کیا ہے؟ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کروائیں، جب گھر سے نکلا کریں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کی ذات انبیاء کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے توسط سے پوری امت کو تعلیم ہے۔ اسی انداز سے یہاں پہ بھی ہے کہ اے رسولو غذا، کھانا پینا پاکیزہ ہونا چاہیے، تب جا کے عمل صالح ممکن ہوگا۔ یہ آپ کے لیے بھی حکم یہی ہے، اور آپ کی امتیں جو آنے والی ہیں قیامت تک کے لیے بھی یہی ہوگا۔ آج بھی اگر میں اور آپ یہ چاہیں ہم نیک عمل کریں، اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، کامیاب ہو کے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کھانا اور پینا حرام کا کریں اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں عمل صالح نصیب ہوگا اور ہمیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یہ خاص ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ یعنی پوری انسانیت کے لیے بھی ہے، خاص رسولوں کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر مختلف مقامات کے اندر مختلف احادیث فرمائی ہیں۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے کہ ان اللہ طیب، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو عربی کی گرامر کی شدھ ود رکھتے ہوں گے۔ انا جو حرف ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، زور ہے اس کے اندر، پاور ہے اس کے اندر، تاکید ہے اس کے اندر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، طیب، اللہ کی ذات خود پاکیزہ ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ خود پاکیزہ ذات ہے۔ لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت کی ذات پاکیزگی کے علاوہ پسند نہیں کرتی، خواہ وہ کھانا ہو، خواہ وہ پینا ہو، خواہ وہ پہننا ہو، خواہ وہ رہنا ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ رب العزت کی ذات پاکیزگی کے علاوہ نہیں پسند کرتی۔ پاک، صاف، حلال، پاکیزہ ذات چیز ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نے
انبیاء اور رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور یہی حکم پھر ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو ایمان والوں کو بھی دیا ہے، کہ حلال اور پاکیزہ غذا کا استعمال کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کیا فرمایا؟ القاسب حبیب اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ہے، کسی کے لیے نہیں کہا اللہ نے۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ کی حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اپنے ہاتھ سے حلال کمائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی جو اپنے ہاتھ کی کمائی کرتا ہے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا ہے اس کو۔ رزق حلال کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیگر فرائض کے بعد، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان فرائض کے بعد سب سے بڑا جو فرض ہے، سب سے جو مقدم فرض ہے، وہ کیا ہے؟ رزق حلال کی تلاش کرنا۔ طلب الرزق الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رزق حلال کی تلاش کرنا، طلب کرنا، اس کا کسب کرنا، یہ دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان فرائض کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا جاتا ہے۔ عبادت ہے یہ۔ کوئی بندہ اگر کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ملازم پیشہ ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں خود بھی، میں اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کا لقمہ کھلاؤں گا، تو یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ بھلا وہ صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر مشغول ہے، وہ اپنے بزنس کے اندر مشغول ہے، وہ اپنی تجارت کے اندر مشغول ہے، وہ ملازمت کے اندر مشغول ہے، وہ کمائی کرتا ہے، وہ جتنا بھی دنیا کمائے، دنیا صرف مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ اگر غلط استعمال کیا تو وہ برا ہے۔ صرف اس کی طلب کرنا، اس کو کمانا، یہ برا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ کیا ترغیب ہے؟ کہ بسا اوقات انسان اگر کمائی نہیں کرتا، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو کاد الفقر ان یکون کفرا، عین ممکن ہے کہ یہ اس کو فقر و فاقہ اگر ہو جائے تو وہ تو اس کو کفر کی طرف لے کے جا سکتا ہے ایک وقت کے اندر۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ حلال کی تلاش کرے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کرو تم اللہ کے فضل کو۔ اللہ نے رات بنائی تمہارے آرام کے لیے، نیند کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، اور دن کیا، دن بنایا اللہ نے معاش کی تلاش کے لیے، رزق حلال کی تلاش کے لیے۔ لہذا جس قدر بھی کوئی تلاش کرنا چاہے یہ برا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو اللہ کی نبی نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اے انسانو، الید العلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ کیا معنی اس کا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی نے ہمیں ترغیب یہ دی ہے، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے تمہارے اندر، دینے والے بنو، یہ ہمیشہ نہ کرتے پھرو ہر ایک کے سامنے یہ۔ لیکن یہ تب ہوگا، یہ بات تب ہوگی، انسان کے اندر پہلے فکر پیدا ہوگی، سوچ ہوگی کہ میں رزق حلال کماؤں، میں اپنے لیے بھی کماؤں، اپنی آل اولاد کے لیے بھی کماؤں، اپنے ماتحتوں کے لیے بھی کماؤں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ہے
کہ میں مخلوق خدا کی خدمت بھی کروں۔ اللہ کی مخلوق میں سے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، میں ان کی کفالت میں بھی حصہ ڈالوں گا۔ اللہ کی نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے یہ۔ اور وہ شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام کاج نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ناپسند کیا ہے، جو کی کوئی بھی مصروفیت اس کی نہیں ہے اور اپنے آپ کو فارغ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان بالکل فارغ ہوتا ہے، کوئی دینی یا دنیاوی کسی کام کے اندر بامقصد چیز کے اندر مبتلا نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، اس کے دل اور دماغ کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے، جا کے اس کی صلاحیتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ تجربہ کیا ہوگا، جو لوگ جن کی صلاحیتیں استعمال نہیں ہوتی ہیں، کسی کام کاج کے اندر مصروف نہیں رہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بالکل ہی فارغ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز، ملازمین یا فورسز کے لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، یا اداروں کے لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، کسی کام کے اندر مصروف رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مصروف نہیں رکھیں گے تو انسان کی صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو کے جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت میں کوئی نہ کوئی چیز کے اندر وہ مبتلا رہے، یا تو کسی علمی کام کے اندر ہو، دینی کام کے اندر ہو، خدمت خلق کے اندر ہو، یا پھر یہ چیز اگر نہیں ہے تو رزق حلال کی تلاش کے اندر ہونا چاہیے، کہ یہ بھی عبادت ہے۔ یہ دوسری بات، پہلی بات یہ جو میں نے عرض کی ہے، یہ ساری یہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے 1 2 3 4 نہیں، کئی حدیثیں، کئی آیات کے اندر ہمیں اس موضوع کے اوپر زور دیا ہے کہ رزق حلال کریں، تب جا کے آپ کا کامیابی ممکن ہو سکے گی۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جسد غذی بالحرام، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جسم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو، کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار معمول بنا لے، روزانہ کی بنیاد پہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 کام کرتے ہیں اس کے لیے۔ اس کی زندگی کے جتنی بھی مشکلات ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے مصائب ہیں، اس کی پریشانی ہیں، وہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر اس کی رزق کی کوئی تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے مجھے رزق کی کمی ہے، شکایت یہ ہوتی ہے میری ذریعہ معاش نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے رب کے قرآن سے رابطہ ہی نہیں کیا کہ رب نے کیا طریقہ بتایا تھا۔ اللہ نے یہ بتایا ہے، اے انسان
تو قرآن پڑھ، تیرے مسئلے کا حل قرآن کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے لیے دروازے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا کہ زندگی بھر اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اس اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں، اللہ سے جب بھی مانگے، اللہ سے جب بھی مانگے حلال کا رزق مانگے۔ غور کرنے والی بات ہے، اللہ سے جب مانگے حلال مانگے۔ اگر حلال آپ کے پاس تھوڑا بھی ہوگا وہ آپ کے لیے میرے لیے کفایت کرے گا، اور اگر حرام کا زیادہ بھی ہوگا وہ کفایت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کثرت کی طرف نہ جائیں، آپ حلت کی طرف جائیں۔ اے اللہ جو لقمہ مجھے دے، جو روزگار مجھے دے، جو کمائی کا ذریعہ مجھے دے، جو ملازمت مجھے دے، اے اللہ مجھے حلال کا رزق چاہیے، مجھے حرام کی کثرت سے مجھے حلال کا تھوڑا کافی ہے۔ اس لیے کہ حلال کے اندر برکت ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے، نحوست ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ غزوہ حدیبیہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ اکرام کو لے کے مدینہ سے نکلے عمرہ کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ رہے تھے، راستے میں کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پینے کا پانی ختم ہو گیا، قحط کی صورت بن گئی، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھئی اپنے ذات کے اندر کسی کے پاس کوئی پینے کے تھوڑا بہت پانی ہے تو جمع کر کے تھوڑا بہت کروا کے ایک چھوٹا سا کٹورا بنا، چھوٹا سا ایک کٹورا لے کے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذات میں صرف اتنا سا پانی ہے اور پینے والے تو 1500 لوگوں کی جماعت ہے، یہ تو کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس پانی کے اندر ڈالی، اللہ کے رسول کا معجزہ ہوا، اللہ نے اس پانی کے اندر برکت دی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے میرے صحابہ اس پانی کو پی لو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام نے سیر ہو کے پانی پیا، پانی اب بھی پیالے میں بچا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے ایک معجزہ بھی تھا، لیکن اللہ نے تھوڑے کے اندر برکت دے دی، تھوڑے کے اندر برکت دے دی۔ اسی کے بعد غزوہ خندق ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام کو لے کے مدینہ سے باہر نکل کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندقیں کھود رہے تھے۔ اس وقت بھی قحط کی صورت پیش آئی، کھانے کے لیے کوئی چیزیں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا ایک بچڑا اس کو ذبح کر کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہی، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ 2-4 جو خاص بندے ہیں ان کو لے کے آ جائیں، آپ آ کے کھانا کھا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ آؤ، جابر نے تم سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر پریشان ہو گئے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بلا لیا ہے۔ اہلیہ نے کہا، کیا آپ نے بولا تھا یا خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ حضرت جابر نے کہا، نہیں میں نے تو نہیں بولا تھا، میں نے تو ان کو اور چند لوگوں کا بولا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقی ساری جماعت کو بلا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے کوئی بات نہیں، آنے دے۔ چنانچہ وہ بکری کا جو بچڑا بنایا تھا، گوشت بنایا تھا، ہانڈی بنائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنے لعاب دن ڈال دیے، جو کا جو آٹا گوندا ہوا تھا اس کے اندر بھی لعاب دن ڈال دیے، اور اس کے بعد اس ہانڈی سے نکال کے دیتے گئے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کے کھانا کھایا، ہانڈی میں پھر بھی سالن بچا ہوا، جو کی روٹی پھر بھی بچی ہوئی ہے۔ کثرت نہیں، برکت کی طرف ہوں۔ اے اللہ مجھے حلال کا رزق دے، حلال تھوڑا ہوگا اللہ اس کے اندر برکت دیں گے، بنسبت اس کے کہ اگر حرام کا ہوگا، حرام زیادہ بھی ہوگا، دیکھنے میں لاکھوں کی تعداد میں ماہانہ تنخواہ ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ بیماری ایسی آئے گی، ایسی بٹیکیں ہوں گی، ایسے تھانہ اور کچہری ہوگا، ایسے اسپتال کے چکر ہوں گے کہ وہ لاکھوں کی ماہانہ جو سیلری تھی وہ مہینہ اینڈ ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی خیالیاتی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کل ہمارے سامنے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں لاکھوں کے حساب سے ان کی تنخواہیں ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہیں، لیکن پھر رونا پیٹنا ہو رہا ہے کہ ہمارے گزران صحیح نہیں ہو رہا ہے، ہمارا معیشت بہتر انداز سے نہیں چل رہی ہے، ہمارا مہینہ پورا صحیح انداز سے نہیں نکل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے ہم نے ایک تو اسراف کیا ہوا ہے، فضول خرچی کی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، خواہ وہ جدھر سے بھی آئے، جیسا بھی آئے، حلال آئے یا حرام کے رزق سے آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ جب بھی مانگیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھلائی ہوئی ہیں، اور وہ دعائیں کیا ہے کہ جب بھی مانگیں اللہ سے رزق حلال مانگے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس میں بھی دیکھیں حدیث کے اندر مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، اور ایسا عمل عطا فرما جو آپ کے یہاں قبول ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی رزق حلال کے بعد عمل متقبل، وہ عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسنون دعا سکھلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے میرے اللہ تو مجھے کافی ہے اپنے حلال ہونے کے اعتبار سے، تو مجھے حرام ہونے کے اعتبار سے تو مجھے کافی ہے حلال رزق سے، اور مجھے تیرے سوا ہر چیز سے مجھے تو مستغنی فرما دے۔ لہذا گزارش بھی یہی ہے، التجا بھی یہی ہے، نصیحت بھی یہی ہے، قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمیں رزق حلال اختیار کرنا چاہیے، اس کی تلاش بھی رزق حلال کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ سے مانگے بھی حلال۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد کے اندر کہتا ہوں، جو بندہ جس انداز سے صحیح معنوں میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا، خالص طلب کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نمل کی آخری آیت ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، من دکا فتح، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے لیے دروازہ ایک نہ ایک دن کھل جائے گا اس کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ طلب صادق ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے رزق حلال دے، وہ مواقع دے، کسب حلال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی رزق حلال اختیار کرنے کی اور اس کے وہ کھانے کی، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو
وہ کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم۔